الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ نامہ اعمال کے آخری صفحات میں ہم سب حاضر ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ان نیتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ شب براءت قریب آنے والی ہے، وہ رات جو نازک فیصلوں کی رات ہے، وہ رات جو نامہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی رات ہے، وہ رات رحمتوں برکتوں کی رات ہے۔ اس سے پہلے کچھ ایسی نیتیں کر لی جائیں، کچھ ایسے اعمال کر لیے جائیں، کچھ ایسے فیصلے زندگی میں کر لیے جائیں کہ ہمارا نامہ اعمال اچھا ہو جائے، یہ آخری جو صفحات ہیں یہ روشن ہو جائیں، اور کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ جو پیچھے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں۔ کل بھی ہم نے اپنے سلسلے میں توبہ کے موضوع پر مدنی پھول حاصل کیے تھے، آج بھی اسی موضوع کو ہم اپنے سلسلے میں شامل رکھیں گے۔ تلاوت ہوگی، کلام پیش کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ آج ہم اپنے سلسلے میں توبہ کرنے والوں کے واقعات بھی سنیں گے، بلکہ آپ کو کچھ مناظر بھی دکھائیں گے کہ جب توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، تو پھر کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، مایوس نہیں ہونا بلکہ ہم سب نے توبہ کرنی ہے۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ادب و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان بھی سنا دیجئے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اللہ عز و جل کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دیں اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں، جس دن اللہ عز و جل رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو۔ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دہنے، عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ ہم میرے پیارے اسلامی بھائیوں کلام کی طرف جائیں، ایک بڑا ہی دلچسپ سبق آموز دل کو چھو لینے والا خواب آپ کو سناتا ہوں۔ یہ خواب کتابوں میں علماء نے لکھا اور اس کی تعبیر کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سمجھایا۔ ایک شخص بستر پر لیٹا غفلت کی گہری نیند سو رہا تھا کہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک وسیع و عریض سرسبز و شاداب جنگل میں ہے۔ جنگل کا حسن جوبن پر ہے، ہر طرف عجب خوش رنگ پھول کھلے ہیں جن سے ٹکرا کر آتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں۔ رنگ برنگے پرندوں کی چہچہاہٹ منظر میں مزید رنگ بھر رہی ہے۔ وہ جنگل کے ان حسین نظاروں میں کچھ اس طرح کھویا کہ اسے جنگل کی وحشت کا بالکل احساس نہ رہا، جنگلی درندوں کا نہ کوئی ڈر۔ وہ شخص ان خوبصورت مناظر کی دلکشی اور رعنائی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جنگل میں چلتا چلا جا رہا تھا کہ دفعتاً اسے اپنے پیچھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کر جو دیکھا تو گھات لگائے ایک خوفناک شیر نظر آیا۔ شیر کو دیکھ کر گویا اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ شیر تو آخر شیر تھا، اپنے شکار کو کہاں جانے دیتا، وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ گویا اس اسپیڈ سے شیر دوڑ رہا تھا کہ جان بوجھ کر اسے موقع دے، جتنا چاہے دوڑ لے، آخر میں نے تجھے دبوچ لینا ہے۔ یہ بھاگی جا رہا ہے، پیچھے شیر اس کے دوڑ رہا ہے۔ اب اتنے میں بھاگتے 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 ایک سامنے گھڑا آ گیا، بہت بڑا گہرا گھڑا۔ اب اس شخص کو خوف ہوا کہ پیچھے شیر ہے، آگے گھڑا ہے۔ اب اس نے گھڑے میں جب نیچے جھانکا، بڑا سا کنواں سمجھ لے، تو اب اس میں ایک سانپ منہ کھولے بیٹھا نظر آیا۔ اب وہ مزید ڈر گیا کہ کرے تو کیا کرے، پیچھے شیر ہے، آگے گھڑا ہے اور گھڑے کے اندر بھی سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے۔ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ
اسے ایک بہت بڑا درخت نظر آیا اور اس کی بہت ہی مضبوط شاخیں اوپر لٹک رہی تھیں۔ اس شخص نے کہا یہی ایک سہارا ہے، وہ اس درخت پر چڑھ گیا۔ اب جب درخت پر چڑھا، سکون کا سانس لیا کہ شیر سے بھی جان چھوٹی، اژدہے سے بھی جان چھوٹی، مگر اب اسے محسوس ہوا کہ جس شاخ سے میں لٹک رہا ہوں یا جس شاخ پر میں بیٹھا ہوں، کوئی ہے جو اس شاخ پر وہ بھی ہے۔ جب غور کیا تو دیکھا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا اس شاخ کو کترنے میں مصروف ہے، یعنی ایک کے بعد ایک مصیبت۔ اب وہ شخص سوچنے لگا کہ اتنی بڑی شاخ ہے، مضبوط درخت کی ٹہنی ہے، دو چوہے کیا بگاڑ لیں گے، غافل ہو گیا۔ اب اس کی نظر پڑی درخت پر ایک شہد کے چھتے پر، تھکا ہوا بھی تھا، دل للچایا، شہد کے چھتے کی طرف بڑھا، اور اب تمام باتوں کو بھول کر کے ایک طرف شیر بیٹھا ہے، دوسری طرف نیچے گرا تو ایک طرف گہرا گھڑا بھی ہے، اس میں سانپ بھی ہے، جس شاخ پر بیٹھا ہوں وہ شاخ بھی سفید اور کالے رنگ کے چوہے کتر رہے ہیں، یہ شہد کے مزے میں گم ہو گیا۔ اب شہد ہے اور وہ ہے، مزے لے رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، مگر جس بات کو وہ بھلا بیٹھا تھا، آہستہ 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 ان دو چھوٹے چھوٹے چوہوں نے اس کی شاخ کو کتر ڈالا، وہ شاخ ٹوٹی، وہ جب نیچے گرا تو شیر نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا۔ لڑکتا ہوا جب وہ گھڑے میں گرا تو نیچے سانپ نے اس کو نگل لیا۔ اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی، بڑا گھبرایا، سوچنے لگا خواب کا آغاز تو بڑا اچھا تھا مگر انجام بہت ہی برا۔ اس خواب کی انٹرپریٹیشن، اس خواب کی تعبیر، اس خواب سے سبق کیا ملا، علماء ہمیں سمجھاتے ہیں۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گناہوں کی نحوست نامی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ جن لوگوں کی آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہوتی ہے ان کے لیے دنیا مذکورہ شخص کے خواب میں نظر آنے والے جنگل کی طرح ہے۔ جس طرح وہ جنگل بڑا حسین تھا، بندہ اس میں اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں کھو گیا، اور پھر یہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر غافل تھا۔ اب نہ درندوں کا ڈر تھا، نہ جنگل کی وحشت اس کے اندر تھی۔ دنیا کے اندر بھی جب بندہ مست ہو جاتا ہے تو کسی بات کا اسے خوف نہیں رہتا۔ اب شیر جو اس کے پیچھے آیا وہ اس کی موت تھی جو اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ ہمارے پیچھے بھی ہماری موت آ رہی ہے، وہ بھاگنے لگا، موت پیچھے آ رہی ہے، اور اب وہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بھاگتا رہا، مگر وہ جو اسے گھڑا نظر آیا وہ ایک قبر تھی۔ گویا وہ قبر کا ہولناک گھڑا راستے میں حائل ہے، اور اس کے اندر جو سانپ تھا وہ بدعمالیوں کی سزائیں ہیں۔ اگر خوش قسمتی سے کسی درخت کی شاخ ہاتھ آ جانے سے زندگی کی کچھ سانسیں بڑھ بھی جاتی ہیں تو یہ گمان کر کے کہ شاید انہوں نے موت اور قبر سے پیچھا چھڑا لیا ہے، بندہ سکھ کا سانس لیتا ہے اور اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ ان کی زندگی کی شاخ کو دو ننھے جانور دن اور رات، جو سفید اور کالا چوہا تھا، گویا ایک دن گزرتا ہے پھر رات گزرتی ہے اور بندہ دن بدن اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ زندگی کی شاخ ٹوٹتی ہے، کٹتی ہے۔ اس سے پہلے بندہ شہد کے مزے میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیاوی لذتوں میں کھو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میری زندگی بھی کم ہو رہی ہے، مرنا بھی ہے، موت بھی پیچھے ہے، اور اگر اللہ ناراض ہوا تو قبر میں عذاب بھی موجود ہے۔ مگر یہ تمام باتیں ہوتے ہوئے بھی بندہ غفلت کی نیند سویا ہوتا ہے۔ یہی غفلت سے جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دستک دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں پر، اور ساتھ ساتھ اپنے دلوں پر بھی۔ یقیناً ہم سب کو توبہ کی حاجت ہے، ہم سب کو یہ احساس کرنے کی حاجت ہے، مرنا تو ہے مگر مرنے کے بعد کہیں پھنس نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب ہی نہ ہو، گندہ نامہ اعمال ہو اور اللہ ناراض ہو۔ اسی دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی آخرت بہتر کرنی ہے۔ ایک بڑا ہی نصیحت آموز کلام جو امیر اہل سنت نے بارگاہ رسالت میں التجا کے طور پر کیا، آئیے اس کلام میں شامل ہو جائیے، پھر انشاءاللہ اسی ٹاپک کو لے کر چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔
آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں آقا، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے آقا، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ، صدا صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تم ہو گئے ناراض، صدا صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تم ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ
رہوں گا یا رسول اللہ، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ۔ اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے، خوف آتا ہے آقا، اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے، خوف آتا ہے تو تنہا قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ، تو تنہا قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ۔ نکیرین انتہا لینے کو جب آئیں گے تربت میں، جوابات ان کو آقا کیسے دوں گا یا رسول اللہ۔ یہاں چیونٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے اندر آقا، یہاں چیونٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے اندر، شاہ بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہوں، میزاں پر گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہوں، میزاں پر نہیں ہلے کیا اب کیا کروں گا یا رسول اللہ، نہیں ہے نے کیا اب کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ بروز حشر گئے چشم کرم مجھ پر نہ کی تو پھر آقا، بروز حشر گئے چشم کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا
رسول اللہ میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ میں مجرم ہوں 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 جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کہ کیا کروں گا یا رسول اللہ کرم فرما کرم فرما کہ عطار بھی اس قول کا مصداق کرم فرما سگے عطار بھی ہو اس قول کا مصداق تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نامہ اعمال کے آخری صفحات، اس پہ توبہ کے موضوع پر ہم مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں۔ یقین جانیے نبی پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مل جائے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور اگر یہی ناراض ہو جائیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، اور اسی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ کام کرتے وقت، کوئی بھی عمل کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں، چاہے اپنی فیملی میں کوئی عمل کر رہا ہوں، اپنے کاروبار میں کوئی عمل کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، کہیں آ رہا ہوں، یہ دیکھوں کہ یہ عمل، اگر یہ عمل میں کروں گا تو میرا رب کی اس سے رضا حاصل ہوگی، میرے آقا اس سے راضی ہوں گے، یہ عمل ان کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ بدنصیب ہے وہ شخص، ہلاک و برباد ہو جائے گا وہ شخص جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے، جس سے اس کے آقا ناراض ہو جائیں۔ اور چاہے ساری دنیا میں کوئی نہ پوچھے، اگر رب راضی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں، تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ توبہ کا موضوع ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ہم نے ابھی تلاوت بھی سنی، اس میں بھی توبہ کے متعلق ہم نے مدنی پھول حاصل کیے۔ ایک اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جہاں توبہ کی طرف بلایا گیا ہے نا، علماء نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول اس میں بیان کیا کہ حدیث اس میں جو اللہ تبارک و اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں صفت ستاری کا بہت زیادہ ظہور ہے، اس لیے کہ تمام اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم دیا، یہ نہ فرمایا کہ توبہ کرو اے مجرموں، تاکہ مجرم رسوا نہ ہو، کیونکہ اگر صرف مجرموں کو خطاب ہوتا تو ان کی رسوائی ہوتی۔ اس فرمان سے امید بن جاتی ہے کہ جیسے دنیا میں رسوا نہیں کیا، ایسے ہی آخرت میں بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ ذرا سوچیں، رب عز و جل کی شان ستاری دیکھیں کہ تمام مسلمانوں کو توبہ کا کہا تاکہ مجرموں کا پردہ ڈھک جائے۔ میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، سر جھکانا ہے، اس کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے
کیسی کرم نوازی ہوتی ہے رب کی طرف سے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تو مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا اور میں بے پرواہ ہوں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تو زمین کو خطاؤں سے بھر دے پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر تیری بخشش کروں گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، علماء کرام اس قول عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ تیرے کیسے ہی گناہ ہوں میں بخش دوں گا، میں آنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے دروازے کو دیکھتا ہوں کہ کس کے دروازے پر آیا ہے۔ اللہ اللہ، سوچئے ذرا، ہمارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، رب عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ پکار رہی ہے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، صوفیاء کرام اس قول کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ تجھے تیرے گناہ کے مطابق بخشوں گا، چھوٹے گناہ کی چھوٹی بخشش، بڑے گناہ کی بڑی بخشش، لاکھوں گناہوں کی لاکھوں بخششیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے، انکاؤنٹیبل۔ اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اتنی رحمت ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی، نہیں، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ بے بہا رحمت کا مالک ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر اسی حدیث میں جو فرمایا گناہوں کا آسمان کی بلندی تک پہنچنا، اس کا مطلب شارحین نے یہ بیان کیا کہ اگر تو گناہوں میں ایسا گر جائے جیسے زمین آسمان سے گری ہوئی ہے، تیرے ہر طرف گناہ ہوں، بیچ میں تو ہو اور پھر مجھ سے معافی مانگے، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا۔ بلکہ آسمان زمین کی چکی سب کو پیس دیتی ہے اس کے سوا جو رب سے لگ جائے، اور پھر میں زمین بھر تیری بخشش کروں گا۔ اس کا مطلب کیا فرمایا؟ جیسے رزاق رزق دینے والا ہر مرزوق کو، یعنی جس کو رزق دیا گیا ہے، اس کی حاجت کے مطابق روٹی دیتا ہے، ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دیتا ہے، ایسے ہی وہ غفار بقدر گناہ مغفرت فرمائے گا۔ مگر شرط یہ ہے، یہاں شرط یہ ہے کہ گناہ گار ہو، غدار نہ ہو۔ اللہ اللہ، اس لیے شرط لگائی گئی کہ میرا شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ خیال رہے کہ ایسے مقامات پر شرک بمانے کفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے۔ کیا خوبصورت حدیث پاک ہے اسد بھائی، جتنے گناہ ہوں جی وہ بخش دیتا ہے۔ آپ نے جو 2-3 روایتیں بیان فرمائی ہیں اور آیت کے جو تحت آپ نے علماء کرام کا، مفسرین کرام کا جو قول اور تفصیلات بیان کی ہیں، واقعی ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بالخصوص مسلمان کے لیے ایک امید ہے، ایک آس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے علاوہ، ظاہر ہے یہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ جس کا خاتمہ بالکفر ہوا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، تو اب اس کی کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہر مومن کو ہونی چاہیے، اور اس امید پر بندے کو توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن توبہ میں اس امید پر تاخیر نہ کرے، بلکہ یہ نا امیدی سے بچانے کے لیے یہ روایات ہیں کہ کہیں بندہ اس قدر نا امید نہ ہو جائے، کیونکہ اس طرح کے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ بیچارے گناہ کر کر کے اتنا زیادہ مایوسی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب ان میں توبہ کرنے کی دوبارہ سے ہمت نہیں ہوتی۔ تو ان کے لیے یہ روایات اور یہ آیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس سلسلے میں بالخصوص ہمارا یہی پیغام اور یہی ہم نیتیں بار بار عرض کر رہے ہیں
کہ دیکھیے ہر سال ہم اپنے بہت ساری چیزوں کو کلوز کرتے ہیں، پھر نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ جب بھی سال کا اختتام ہوتا ہے تو اس طرح کی تقریبات لوگ کرتے ہیں اور اس طرح کے عزم کا ارادہ کرتے ہیں۔ طلباء اپنے عزم کو دہراتے ہیں کہ اب آئندہ سال میں مزید محنت کروں گا، مزید کوشش کر کے اپنی جو سابقہ کمزوریاں ہیں اس پر میں قابو پانے کی کوشش کروں گا۔ تو نامہ اعمال کے یہ آخری صفحات ہیں، آخری دن ہیں۔ رب عز و جل کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور یہاں پر آج کے موضوع میں ہم نے بزرگان دین رحمہم اللہ کے واقعات کو بھی شامل کرنا ہے۔ آج واقعات بھی سنیں گے بزرگان دین رحمہم اللہ کے جب واقعات دیکھتے ہیں تو بزرگان دین بیسیکلی دو طرح کے اولیاء کرام ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مادرزاد ولی ہو گئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آتے ہی بلکہ آنے سے پہلے ہی اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا۔ لیکن ایک تعداد ہے کہ جن کی سابقہ زندگی گناہوں بھری تھی، کوئی مدنی انقلاب ان کی زندگی میں برپا ہوا، کسی نے کوئی آیت کریمہ سے چوٹ کھائی، کسی نے کسی اور واقعے سے سبق حاصل کیا، کسی کی زندگی کے اندر کسی کو دیکھ کر عبرت کی وجہ سے ایسی تبدیلی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے درجہ ولایت سے سرشار فرمایا۔ اور یہ بڑی امید کی بات ہے اور رحمت کی بات ہے، اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام، حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا شمار جو ہے وہ بہت بڑے اولیاء کرام کے اندر ہوتا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے اکابر کی صحبت کے اندر اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ توبہ سے پہلے جو ہے وہ سود کا کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور بڑے سخت تھے اس معاملے کے اندر، یعنی جو سود کی رقم ادا نہیں کرتا تھا تو اس کا جو بھی مال ہاتھ لگتا اس کو اٹھا کر لے آتے تھے۔ ان کی زندگی کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ کسی سے جو ہے وہ کوئی کھانے کی چیز یہ چھین کر لے آئے سود کے مد کے اندر، اور آ کر زوجہ کو کہا کہ اس کو پکاؤ۔ جب اس نے پکانے کے لیے رکھا، تھوڑی دیر کے بعد جب ڈھکن اٹھایا تو وہ خون ہو چکا تھا، اور کہا کہ دیکھو اب تو تمہارے گناہوں کی نحوست جو ہے وہ اس طرح سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے توبہ کی، فوراً دل چوٹ کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، تو آج آسمان ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر ابھرے ہیں۔ آج ان کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بہت تو اہم توبہ بات ہے، اتنی پیاری اور اتنی نفیس شے ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی جائے تو ایک تو ہے گناہوں سے معافی اور عام درجہ مومن پر آنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ایسی ہے کہ اپنا خاص قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں دو طرف کی باتیں، دو طرف یوں سمجھ لیجئے کہ مدنی پھول لیتے رہیں گے کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے، قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے۔ کل ہم نے جہنم کے عذابات کے بارے میں بھی سنا تھا، اور ہم ساتھ ساتھ کچھ توبہ کرنے والوں کے واقعات بھی سنتے چلے جائیں گے۔ توبہ کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ کمال یہ ہے، دیکھیں یہ رحمت الہی کی کیا شان ہے، یعنی ایک تو مجرم ہو اس کو معاف کر دیا جائے، یہی اس کے لیے بڑی اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم کہ سابقہ گناہ معاف کر دے اللہ مطلب۔ لیکن توبہ کرنے والوں سے رب کی خوشی، رب کی رضا کیسی ملتی ہے، یہ مطلب کمال ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہ کرنے والوں کو معاف بھی کر دے اور ان سے راضی بھی ہو جائے؟ یہ فقط وہی ذات ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ ذرا سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے، خادم رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اس کا اونٹ چٹیل میدان میں گم ہونے کے بعد اچانک مل جائے۔ اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی جنگل میں اپنی سواری پر جائے اور سواری گم ہو جائے، اور سواری پر اس کا کھانا اور پانی ہو، اور وہ سواری کے ملنے سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے، یعنی اس امید پر لیٹ جائے۔ یہ روایت کے مفہوم میں الفاظ علماء نے لکھے کہ اب موت ہی آنی ہے، ملنا کچھ نہیں، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی چلا گیا، اب اچانک وہ سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے، یعنی جس سواری کے چلے جانے سے موت تک کا خوف ہو گیا ہو وہ واپس مل جائے تو کیسی خوشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی بندے کی توبہ کرنے سے ہوتی ہے۔ اور مفسرین نے، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لیے خوشی کا اطلاق مجازن کیا گیا ہے، اس سے اللہ عز و جل کی رضا مراد ہے، یعنی اللہ عز و جل بندہ مومن کی توبہ سے بہت راضی ہوتا ہے۔
مفسر شہیر حکیم الامت اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے فرماتے ہیں ایسے مقامات پر خوشی سے مراد رضا ہوتی ہے، کیونکہ اصطلاحی راحت، فرحت اور خوشی سے رب تعالیٰ پاک ہے۔ خیال رہے کہ رضا اور ہے اور ارادہ کچھ اور ہے۔ اللہ عز و جل ہر بندے کے ایمان و شکر سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اسے جو توبہ کرتا ہے۔ اور توبہ کیسی قبول فرماتا ہے، کس کی قبول فرماتا ہے؟ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو، اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی رحمت چاہتی ہے ہم توبہ کر لیں۔ اس کی رحمت یہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سر جھکا لے اور میں اس کی بخشش کر دوں۔ آگے بڑھیے اور توبہ کی نیتیں کیجیے۔ جو گناہ ہم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، مجھے پتا ہے میری کیا شارٹ کمنگز ہیں، کیا غلطیاں ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے، اگر معاذ اللہ سود کا کاروبار ہے، حرام روزی کا کاروبار ہے، رشوت کا لین دین ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ماں باپ کو ستاتے ہیں، آنکھوں سے بری باتیں دیکھتے ہیں، برے کام دیکھتے ہیں، کان برا سنتے ہیں، میوزک سننے کی عادت ہے، بے پردگی کی اگر کسی کی عادت ہے، کوئی اسلامی بہن اگر ہمارے سلسلے میں ہے، ہم سب اپنی شارٹ کمنگز، ہم سب اپنی غلطیوں کو جانتے ہیں۔ پلیز آئیے، چھوڑ دیجئے۔ یہ گناہوں بھری زندگی اچھی نہیں، یہ گناہ بڑے منحوس ہوتے ہیں، یہ گناہ کی نحوست انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اسد بھائی، یہ گناہ میں جو پڑا ہوا شخص ہے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، توبہ پر ابھارنے والے جو اسباب ہیں اور گناہوں کا جو ایک علاج ہے، اس کے اندر علماء کرام نے گناہ کی جو نحوست ہے اس کو بیان فرمایا کہ اگر کسی کے پیش نظر یہ ہو کہ میں جو غلطی کرنے جا رہا ہوں، جو رب عز و جل کی نافرمانی کرنے جا رہا ہوں، اس کا بدلہ مجھے کتنا برا ملے گا، تو شاید وہ پھر کبھی بھی گناہ کے قریب قصدن نہیں جائے گا۔ اور یہ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائے، تو چند جو ہے ان میں سے میں عرض کرتا ہوں۔ جی، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بھی ہے اس موضوع پر۔ گناہ کی سب سے بڑی نحوست، سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ ہمارے پالنے والے، ہمیں بنانے والے رب عز و جل کی نافرمانی ہے۔ سب سے بنیادی شے ہے، کیونکہ گناہ وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کا کام ہے۔ تو سب سے بڑی نحوست اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہونا۔ گناہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو ابھارنے کا سبب ہوتا ہے۔ آج ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں، بڑے مسائل کا رونا روتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا، آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں پہنچتا ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو گناہوں کی یہ نحوست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو یہ دعوت دینے والی بات ہے۔ اب ہم جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، یا جو ہمارا محسن ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے جو ہم پر احسان کرنے والا ہوتا ہے، تو ہم اس کی رضا کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہم ایسا کام کرنے سے محفوظ رہتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھنا کس قدر ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ آگے گناہ کی ایک نحوست یہ ہے کہ جو گناہ کا عادی ہوتا ہے اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آج یہ رونا کتنا عام ہے کہ وقت میں برکت نہیں، میری عمر میں برکت نہیں۔ پہلے کے لوگ اتنے ہی وقت کے اندر، اتنی عمر کے اندر فلاں اتنے بڑے بڑے کام کر لیا کرتے تھے۔ آج تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنی جلدی جو ہے وہ وقت گزر جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہو کہ ہماری عمر میں سے برکت کو اٹھا لیا گیا۔ مزید سنیے کہ گناہوں کی عادت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے رزق میں سے بھی برکت اٹھا دیتا ہے۔ لاکھوں کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، ہزاروں آتے ہیں روزانہ، ہزاروں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ برکت نہیں ہے، عمر میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں۔ اسی طرح جان میں برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے، اور اس کو علماء نے 2-3 پہلوؤں پر بیان فرمایا کہ جو گناہوں کا عادی شخص ہوتا ہے اچانک کسی موذی مرض کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو لا علاج امراض میں مبتلا فرما دیتا ہے کہ جس کے علاج تک اس کو رسائی نہیں ہوتی۔ تو کیا خبر آج جو
بیماریوں کا عام ہونا ہے، بلکہ یہ تو بڑی عام سی بات ہے. آج ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں یا جب بھی اس طرح کی محفل ہوتی ہے تو لوگ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ یار آج کل ایسی ایسی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے، جس کا نہ نام سنا تھا نہ جس کی خبر تھی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہو. اسی طرح ایک اور گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا عادی شخص اپنے چہرے کے ایمان کے نور سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کے چہرے میں جو نور ایمان ہوتا ہے وہ اس کا نور چھین لیا جاتا ہے اور چہرے پر بے رونقی سی چھا جاتی ہے. اسی طرح ایک بہت بڑی نحوست یہ ہے کہ گناہوں کی عادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنا ترک فرما دیتا ہے. یعنی گناہوں کی قبولیت کے اندر یہ ہمارے گناہ جو ہے وہ آڑ بن جاتے ہیں. دیکھیے تو صحیح کہ یہ سارے مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کامن باتیں کر رہے ہیں. جی بالکل. دعا قبول نہیں ہو رہی، رزق میں برکت نہیں رہی، وقت میں برکت نہیں رہی، اچھا پھر چہرے پر وہ بشاشت نہ رہی، بشاشت نہیں اب رہی. یہ ساری وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں میرے پیارے اسلام بھائی جو گناہوں کی نحوست ہے. یہ گناہ چھوٹیں گے، یہ زندگی سے باہر نکلیں گے نا ہم، یہ جو جکڑے ہوئے ہیں نا ہم کہ نہیں یار نہیں نکل پا رہا، ایک بار نکلنا ہوگا. اللہ کی رحمت کو پکاریے، آگے بڑھیے. اس کی رحمت گویا آوازیں دے رہی ہے. میں نے آپ کو حدیثیں سنائی، قرآن پاک کی آیات سنائی. ہم یہ منوست، یہ سب چیزیں ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی کہ نہیں ہم نے اس کو چھوڑنا ہے. اور پھر یہ باتیں بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ہو سکتا ہے اس وقت بھی کچھ لوگ مسکرا رہے ہوں، بولے یار یہ مولاناؤں کا کام ہی ہے کہ ڈراتے رہیں گے، کہتے رہیں گے توبہ کر لو، یہ لائف کی انجوائمنٹ کیا ختم کر دیں، کیا یہ زندگی جو 4 دن کی زندگی ہے اس کے مزے چھوڑ دیں. ایسے لوگوں کے لیے سنیں یہ بھی ایک روایت سنیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. پھر اگر وہ توبہ کرے تو اس گناہ سے الگ ہو جائے تو اسے اور بخشش چاہے تو اس کا دل پھر صاف کر دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے وہ نقطہ. لیکن اگر توبہ نہ کرے بلکہ گناہوں میں زیادتی کرتا رہے تو پھر وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے. حضرت سیدنا امام ابن حجر حیتمی شافعی فرماتے ہیں وہ سیاہ نقطہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آہستہ آہستہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے. تو یہ وہی زنگ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں اس طرح ذکر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ترجمہ کنز الایمان، اور کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. کہیں دل زنگ آلود تو نہیں ہو گیا، کہیں دل کالا تو نہیں ہو گیا جو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، توبہ کی بات، گناہ چھوڑنے کی بات ہی اچھی نہیں لگ رہی. ایسا نہ ہو. اگر ایسا ہے تو پھر زیادہ ڈرنا چاہیے، پھر زیادہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. کسی کو کہہ دیا جائے تمہارے دل کے 2 وال بند ہیں تو وہ رضائی ہو کر سو نہیں جاتا، کوئی بات نہیں، بلکہ اب وہ ڈاکٹرز کے چکر لگاتا ہے. اگر آپ کو توبہ کی بات پر، خوف خدا کی بات پر، عذاب الہی کی بات پر، اپنی آخرت کی فکر کی بات پر کوئی جھرجھری نہیں آتی، کوئی چینجنگ سمجھ نہیں آتی لائف میں، بالکل ویسے ہی بیٹھے ہیں، تو پھر ڈاکٹر کی طرف جائیے، پھر چیک کروائیے. دیر از سم تھنگ رانگ، بگ رانگ. اور وہ ڈاکٹرز علماء دین ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جہاں آئیے اور اپنے دل کی شفا کروائیے. اس موضوع کو لے کے چلیں گے، کچھ کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اظہر علی اختاری ہے اور میں شیلاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ توبہ پر استقامت کس طرح حاصل ہو، اور میرا کلام کی بھی خواہش ہے کہ گناہوں کی نہیں جاتی عادت یا رسول اللہ. انشاءاللہ